بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا تھمبنیل اور ٹائٹل سکرین کے اوپر چل رہا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور حکومت اور اس کی برکات ایسی ہوں گی کہ آپ حدیث سن کے حیران ہوں گے، اتنی برکات۔ تو ناظرین، اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر۔ تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ٹاپک میں لیتا ہوں اس کے ساتھ جو جڑی اپنا حدیثیں ہوتی ہیں، کوشش کرتا ہوں اکیلی میں ویڈیو بنا کے حدیث پیش کروں۔ تو آئیے پھر حدیث پاک کو پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے میری گزارش ہے آپ سے، اگر آپ نے مکس ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے نشان کو لازماً دبا دیں۔ تو ناظرین، یہ آپ کے سامنے حدیث پاک آ گئی۔ کتاب کا نام ہے مشکوٰۃ شریف، حدیث کا نمبر ہے 5415۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو ہیں وہ اس حالت میں نازل ہوں گے کہ وہ ایک عادل حاکم ہوں گے، یعنی اللہ رب العالمین ان کو حاکمیت عطا کریں گے، لیکن وہ عادل ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے اور سور کو مار ڈالیں گے، ذمیوں سے جزیہ کو اٹھا دیں گے، اور جوان اونٹنیوں کو چھوڑ دیا جائے گا، اس سے سواری اور بار برداری کا کام نہیں لیا جائے گا۔ یہ جو جزیہ ہوتا ہے، جو اسلامی حکومت ہوتی ہے مسلمانوں کی، اس کے اندر جو دیگر یعنی رکھتے ہیں اپنا مذہب کے لوگ، ان سے وہ ٹیکس کی صورت میں جزیہ وصول کیا جاتا ہے، اس کو بھی وہ ختم کر دیں گے۔ آگے دیکھیں، اس سے سواری اور باردباری کا کام نہیں لیا جائے گا، یقیناً لوگوں کے دلوں سے کینہ اور بغض حسد جاتا رہے گا۔ جب جانوروں سے کام نہیں لیا جائے گا، دیکھیں نا، جب انسان کے اندر حوث ہوتی ہے تو پھر وہ جانور کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ فرمایا اس وقت کینہ بغض حسد جاتا رہے گا، کیونکہ یہ سب برائیاں دنیا کی محبت اور لالچ، جو لالچ ہے اس سے پیدا ہوتی ہیں۔ جب دنیا اور دنیا کی چیزوں کی طرف کوئی رغبت ہی نہیں رہ جائے گی تو یہ برائیاں کہاں سے پیدا ہوں گی؟ یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو مال دولت سے نوازنے کے لیے بلائیں گے، یعنی کہ اتنی فراوانی ہوگی، یعنی کہ لالچ تو پہلے نمبر پہ لالچ ختم ہو جائے گی۔ لالچ کی بنا پر ہی انسان 24 گھنٹے بھی کام کرتا ہے اور جانوروں کے اوپر بھی کام کرتا ہے، ان سے کام لیتا ہے۔ ایک تو دنیا کی رغبت ختم ہو جائے گی اور بے نیازی ہو جائے گی، ادھر مال کی فراوانی بھی ہو جائے گی۔ آگے دیکھیں، پھر اتنی بے نیازی کی وجہ سے کوئی بھی دولت، یعنی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام ان کو دینے کے لیے بلائیں گے تو وہ بے نیازی کی وجہ سے کوئی بھی دولت لینے والا نہیں ہوگا۔ مسلم اور بخاری کی روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، یعنی کہ تم کتنا سکون و کیا محسوس کرو گے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم تمہارے درمیان اتریں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے، یعنی اہل قریش میں سے یا تمہاری ملت کا کوئی فرد ہوگا۔ اس سے مراد امام مہدی علیہ السلام ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اتنا سکون ہوگا، اتنا یعنی کہ راحت ہوگی اور اتنی فراوانی ہوگی کہ لوگ جو ہیں، اگر ان کو مال دینے کے لیے بلایا جائے گا کوئی بھی مال نہیں لے گا، استغنا بھی آ جائے گا اور فراوانی بھی ہو جائے گی۔ آگے اس کی تشریح دیکھیں کہ لوگ جو ہیں اپنی معاش اور ضروریات سے اس قدر مستغنی و بے نیاز، یعنی کہ ان کو ضرورت ہی نہیں محسوس ہوگی، ہو جائیں گے کہ اشیاء ضرورت اور مال و اسباب، دولت جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے تجارت اور زمین پر سفر وغیرہ کا سلسلہ تقریباً یعنی کہ موقوف ہو جائے گا، رک جائے گا۔ بہت کم لوگ جو ہیں وہ سفر کیا کریں گے۔ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ اب مطلب یہ ہے کہ جب اتنی فراوانی جو ہوگی، نمبر ایک بات جو ہے، تو جب اس کو گھر کے قریب بھی جس بندے کو روزی مل جائے، اس کو کیا ضرورت ہے اپنے سفر کرنے کی؟ اب دیکھا ہوگا آپ نے، دو بنا پہ لوگ سفر کرتے ہیں باہر کا۔ آپ نے دیکھا ہوگا دبئی، سعودی عربیہ اور اس طرح اپنا یورپ وغیرہ میں، ایک تو ہوس کی بنا پر، ایک مجبوری کی بنا پر۔ کئی لوگ مجبوری کی بنا پر سفر کرتے ہیں، جاتے ہیں بیچارے، انہوں نے پیچھے گھر بنانے ہوتے ہیں، پاکستان میں اتنی آمدن نہیں ہے، یا جو غریب ملک ہیں وہاں پہ آمدن نہیں ہے، تو وہ پھر وہ دور دور کا سفر کرتے ہیں تجارت کے لیے بھی، اس طرح کام کرنے کے لیے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آئے گا تو اس وقت دو ہی باتیں سمجھ آ رہی ہیں، ایک تو مہنگائی بہت کم ہو جائے گی، نمبر دو ہوس ختم ہو جائے گی، اور ضرورتیں گھر کے قریب ہی اللہ ان کو روزی دے دیا کریں گے، پوری ہو جایا کریں گی، تو برکت بھی بہت ہوگی اور ہوس بھی کم ہو جائے گی۔ اور جو حکومتیں ہوں گی، اسلامی حکومتیں ہوں گی،
तो चीज़ें सस्ती मिला करेंगी, महंगी चीज़ें नहीं मिलेंगी, जिसके लिए हमें तकदो करनी पड़ती है। आजकल हमें डबल हमारे लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, बाहर जाना पड़ता है। और अगर अपने मुल्क में भी मेहनत करें तब भी हर चीज़ को तो आग लगी हुई है, निज़ाम कोई नहीं है। इस्लामी निज़ाम में जब जिजिया ख़त्म हो गया, टैक्स ख़त्म हो गए, हर चीज़ ख़त्म हो गई, तो बताएं फिर चीज़ें कहाँ पहुँच जाएंगी? बहुत नीचे आ जाएंगी। तो बड़ी ही बरक़ात होंगी। और दूसरी बात जो है कि शरीयत मुहम्मदी के मुताबिक वो अपना चलाएंगे हुकूमत के इंजील के मुताबिक। ये लिखा हुआ ऊपर देखें, इंजील की तालीमात के मुताबिक इसका निज़ाम नहीं चलाएंगे। अब ये कुरान और हदीस यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह के कुरान और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जो है, सुन्नत के मुताबिक जो है उस हुकूमत को चलाएंगे, ना कि वो अपनी शरीयत को लेके आएंगे। आपके सामने चल रहा है, देख लें। जैसा कि एक रवायत में मनकूल है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे परवरदिगार की किताब कुरान और तुम्हारे पैगम्बर की सुन्नत के मुताबिक तुम्हारी इमामत करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आ गई होगी, अच्छी लगी होगी। आपसे गुजारिश ये है, मिक्स टीवी को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, दुआओं में ज़रूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।